بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب فیروز ابو لولو نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار کیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمان گزرا کہ شاید میرا قتل کسی مسلمان نے کیا ہے جسے وہ نہیں جانتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو اپنے قریب بٹھانے کے بعد ان سے پوچھا کہ میری خواہش ہے کہ میں جان لوں کہ کیا مجھے قتل کرنے والا مسلمان ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو باہر نکلے تاکہ جان سکیں کہ کیا اس قاتل کا تعلق مسلمانوں کی جماعت سے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر دیکھا تو سب رو رہے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر بتایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا مسلمان نہیں بلکہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام فیروز ابو لولو ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ان کو قتل کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے لوگوں سے فرمایا تھا کہ تم اپنے پاس اجمی کافر غلاموں کو نام لاؤ، لیکن تم لوگوں نے میرا کہا نہیں مانا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور میرے بھائیوں کو بلا لاؤ۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کون سے بھائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو بلانے چلے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ جب تمام حضرات اکٹھے ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ 6 حضرات کو لوگوں کا سردار اور ان کی قیادت کرنے والا پاتا ہوں اور یہ خلافت تم حضرات میں چھوڑتا ہوں، اور جب تک تم میں استقامت رہے گی لوگوں کو بھی خلافت پر استقامت رہے گی، اور جب تم میں اختلاف ہوگا تو پھر لوگوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے مشورہ کرنا اور خود میں سے ایک شخص کو خلیفہ چن لینا۔ اس دوران حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر طبیب کو بلایا گیا جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پینے کے لیے دیا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں سے باہر نکل آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اس وقت میرے لیے ساری دنیا ہوتی تو آئندہ آنے والی وحشتوں سے بچنے کے لیے میں اسے صدقہ کر دیتا، اور ایسا کہاں؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مضبوط فرمائے، اور جب مسلمان مکہ میں خوف میں مبتلا تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور دین اسلام کو تقویت بخشی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت ہم مسلمانوں کے لیے فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانہ بشانہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوہ میں شامل رہے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وزیر مقرر کیا، اور ان کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے سب سے زیادہ اہل تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچم عرب سے نکال کر عجم میں بھی بلند کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے بے شمار لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنے دین کو وسعت عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ شہادت پر فائز کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو فرمایا، اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم روز حشر میرے لیے گواہی دو گے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، میرا رخسار زمین سے ملا دو،
اور پھر اپنا رخسار اور داڑھی زمین پر ٹیک دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ وصال پا گئے۔